انصار نے ہم استفیض کریں. سات سے 10 منٹ تک ایک بچوں کو وقت دیا جا رہا ہے. 10 منٹ کے اندر اندر اپنی تقریر کو مکمل کرنا ہے اور اگر وقت زیادہ ہونے پر نمبر بھی کاٹی جائے گی، اس کا لحاظ آپ حضرات کو رکھنا ہے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال في موضع آخر ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنی مرضی بھی دعویٰ کروں کہ میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کروں گا، میں جتنی مرضی بھی دعویٰ کروں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی تک نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت کی کتاب میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کیا گیا ہو. میرے دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی آیت کی روشنی میں آپ حضرات سے گفتگو کروں. ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں، اور ایک یہ کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی مدبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، اور ایک یہ کہ خدا خود عرش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے. میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بیان کروں، وہ شان بیان کروں جو خدا نے خود عرش پر بیان کی ہے. میرے دوستو، اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن جو بھی آیا ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت شیش علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن جو بھی آیا اس نے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. لیکن قربان جاؤں اپنے آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ پیدا تو بعد میں ہوئے، وہ اس دنیا میں تو بعد میں آئے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو خدا سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا. بیٹا پوچھتا ہے ابا حضور یہ محمد کون ہے، یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ
ہوتا, زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا, علم نہ ہوتا عجب نہ ہوتا, زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا, علم نہ ہوتا عجب نہ ہوتا, یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. میرے دوستو یہ سب کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بنا کر سجایا گیا ہے. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کے, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, اے پیغمبر ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا, اے پیغمبر ہم نے تیرے گفتار کو اونچا کر دیا. میرے بھائیو, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو لوگوں نے بتایا جی ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو کہا قرآن کھولو تو صحیح, قرآن کھولو تو صحیح. قرآن کے ہر لفظ پر, قرآن کے ہر صفحے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے. تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میرے نبی کا تعارف بتا, قرآن میرے نبی کا تعارف بتا. تو قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا. میرے بھائیو, قرآن اپنے پیغمبر کا تعارف یتیما سے شروع کرتا ہے. میرے دوستو, قرآن کے ہر لفظ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا, جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا, جب میرے نبی کے آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا, جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا, جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہا, جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا, جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا, جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا, جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا, جب میرے نبی کے دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعیا الی اللہ کہا, جب میرے نبی کے معراج کی باری آئی تو قرآن نے سبحان الذی اسری کہا, جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہا, جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا, لیکن جب میرے نبی کی خود کی باری آئی تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کے, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا. میرے دوستو, میرے نبی کی شان ہے, یہ میرے نبی کی شان ہے, ایسی بلند شان کہ اگر میرا نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے, میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمانوں کو بلندیاں ملتی ہیں, میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے, میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے, میرا نبی اوپر کی طرف سر اٹھائے تو قرآن بن کر آ جائے, میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے, میرا نبی اگر میرے نبی کو پسینہ آئے تو گلشن میں گے, میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے خوشبو مہکتی ہے. میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پہ ناز تھا, ستاروں کو اپنی روشنی پہ ناز تھا, سورج کو اپنی ضیاءت پہ ناز تھا, لیکن میرے نبی کے آنے کے بعد سب کے نام ٹوٹ گئے. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کے, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں, وما علینا الا البلاغ.